اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو۔ یہ پارے 4 کا آغاز ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 86 92 ہو گئی آیت نمبر 92، ٹھیک ہے۔ ای ثوابہ، یعنی تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے کا مطلب اس کے ثواب کو۔ نیکی کیا ہوتی ہے؟ اب ہم جو کرتے ہیں آخرت میں ہم کو ملنے والا کیا ہوتا ہے؟ اس کا اجر، سمجھ میں آ گیا؟ اس کا ثواب، یا نیکی کو نہیں پہنچ سکتے کا مطلب اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، اور وہ ثواب ہے جنت۔ حتی تنفقوا تصدقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، کیا خرچ کرو؟ صدقہ دو ان چیزوں میں سے جو تم پسند کرتے ہو۔ انسان سے غلطی کیا ہو جاتی ہے؟ جو چیز اپنے کام کی نہیں ہے اس کو جو ہے خیرات کر دیتے ہیں، صدقات کر دیتے ہیں، سمجھ میں آ گیا نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکمل نیکی پہنچنا، اگر نیکی حاصل کرنا آپ کا مقصد ہو یا نیکی کا ثواب ملنا مقصد ہو تو تمہاری پسندیدہ چیزوں کو صدقہ کرو، تب جا کے ثواب مکمل حاصل ہوگا۔ اچھا، اگر کوئی ہماری جو پسندیدہ چیز تو ہے لیکن فی الحال ہمارے استعمال میں نہیں ہے، اگر وہ خرچ کرتا ہے تو یقیناً ثواب ملے گا، یقیناً ثواب ملے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ٹھیک ہے۔ تمہارے مالوں میں سے، مما تحبون من اموالکم وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم فیجازی علیہ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو کسی چیز میں سے، جو خرچ کرتے ہو تم کسی چیز میں سے، ماں کا بیان من یہاں پر موجود ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، جانتا ہے مقصد کو، تم ثواب سے ثواب حاصل کرنے کے مقصد سے کر رہے ہو یا ناپسندیدہ چیز کو یوں ہی خرچ کر رہے ہو، اپنے کام کی نہیں یوں خرچ کر رہے ہو، جو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، تو اس کے مطابق اس پر جزا دے گا۔ اس کے بعد جو ہے اگلی جو آیت نازل ہو رہی ہے اس میں یہود کا ایک اعتراض ہے، اس کے جواب میں بتایا گیا ہے۔ یہود یہ کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دعویٰ کرتے ہیں دین ابراہیمی کا، لیکن جو ہے آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے، وہ اپنی طرف سے جھوٹا دعویٰ تھا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْيَهُودُ إِنَّكَ تَزْعَمُ أَنَّكَ عَلَىٰ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا، اور نازل ہوئی آیتیں اگلی جب کہا یہود نے بے شک تم دعویٰ کرتے ہو کہ بے شک تم ابراہیم کی ملت پر ہو، اور وہ نہیں کھاتے تھے اونٹ کے گوشتوں کو اور ان کے دودھوں کو، یعنی گوشت کھانا دودھ پینا ابراہیم علیہ السلام جو ہے نہیں کرتے تھے، پھر آپ دودھ بھی پی رہے ہو، گوشت بھی کھا رہے ہو، اور کہہ رہے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ تو جواب یہ دیا گیا کل طعام کان حلا، ہر کھانا حلال تھا، کل طعام مطلب کھانے کی ہر قسم حلال تھی، حلن حلالن، حلن ملک کیا مراد لیا گیا ہے؟ حلالن مراد لیا گیا ہے، کھانے کی ہر قسم حلال تھی۔ ادھر کا کھولو فین، ابراہیم علیہ بنی اسرائیل کے لیے کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ اسرائیل کس کا نام ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کے خاندان کے لیے ہر کھانا حلال تھا، یعنی جو حلال کھانے ہیں، جو کھانے وہ حلال تھے۔ الا ما حرم اسرائیل، مگر یہ کہ حرام کر دیا اسرائیل نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر، سب حلال تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے نفس پر اس میں سے کچھ کو حرام کر لیا۔ کیوں؟ وہ کچھ کیا تھا؟ ابل، وہ اونٹ۔ لما حصل له عرق النساء بالفتح والقصر، جبکہ ان کو حاصل ہوا ایک مرض، عرق النساء ایک مرض ہوتا ہے، وہ مرض کیا ہوا؟ ان کو پہنچ گیا تھا، سمجھ میں آ گیا؟ تو انہوں نے یہ نظر مانی تھی، فَنَظَرَ إِن شُفِيَ لَا يَأْكُلُهَا، اونٹ کا گوشت حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت پسندیدہ تھا، بہت مرغوب تھا، تو انہوں نے یہ نظر مان لی تھی کہ اگر ان کو جو ہے یہ عرق النساء سے شفا مل گئی، عرق النساء سے، تو وہ جو ہے اپنی جب سے سب سے پسندیدہ مرغوب غذا ہے اس کو کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ اور اس طرح کی نظر ماننے کی اس شریعت میں اجازت اور گنجائش تھی، تو لہذا شفا اللہ نے دے دی، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، تو یہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، یہ مطلب۔ تو انہوں نے نظر مان لی کہ اگر شفا دی جائے تو نہیں کھائیں گے اس کو، فحرم علیہ، تو وہ ان پر حرام، فحرم علیہ، تو وہ ان پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ عرق النساء کیا ہے؟ یہ وہ عرق
کس کو کہتے ہیں؟ رگ کو کہتے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ رگ کا کچھ مرض ہے، تو یہاں پر جو ہے بتایا گیا ہے کہ ٹخنے کے اندر کچھ ایک رگ تھی، اس کے اندر جو ہے ایک تکلیف وغیرہ ہو گئی تھی، تو اسی وجہ سے نظر انہوں نے مان لی تھی کہ اگر یہ شفا یاب ہو جائیں تو ان کا گوشت نہیں کھائیں گے. بہرحال لا یاکلھا نہیں کھائیں گے وہ، فحرم علیہ تو اس پر حرام کر دیا گیا ہے، یا فحرم علیہ پڑھ سکتے ہیں، یا انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ من قبل ان تنزل التوراہ، یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے پہلے، یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے پہلے ہوا تھا. وذالک بعد ابراہیم، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تھا. تو ابراہیم علیہ السلام تو ان کا گوشت کھاتے تھے، ان کے لیے کوئی اپنے اوپر جو ہے انہوں نے حرام نہیں کیا. ولم تکن علی عہدہ حراما، اور وہ نہیں تھا ان کے زمانے پر حرام، جیسا کہ وہ لوگ گمان کرتے ہیں. کون گمان کرتے ہیں؟ یہود گمان کرتے ہیں. بلکہ حرام کب ہوا؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لہم، تم کہہ دو ان سے، پوچھو ان سے، فاتوا بالتوراۃ، لاؤ تم تورات کو، فتلوہا تو تم کیا کرو؟ اس کی تلاوت کرو. لیتبین صدق قولکم، تاکہ بیان کر دے تمہارے قول کی سچائی، تاکہ بیان واضح ہو جائے تمہارے قول کی سچائی کہ یہ حرام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ایسا کچھ ہے تو تورات لاؤ اور اس میں دکھاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اس میں سچے ہو، یعنی تم اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تو بتا دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرام کر لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام پر وہ حرام نہیں تھا. فبہتوا ولم یأتوا بها، تو وہ لوگ کیا ہو گئے؟ حیران ہو گئے. وہ لوگ کیا ہو گئے؟ ہکے بکے رہ گئے، مبہوت ہو گئے، اور وہ تورات نہیں لائے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، تو جو آدمی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کے بعد. کیا مطلب اس کے بعد؟ یہ وضاحت کر دی گئی. اس کے باوجود بھی اگر تم جھوٹ بولتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام پر ان کا گوشت حرام تھا وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب سراسر جو ہے جھوٹ ہے. فاولئک هم الظالمون. بعد ذلك من بعد ذلك بولتے اس کے بعد، یعنی حجت کے ظاہر ہونے کے بعد، حجت کے بأن التحریم انما كان من جهة يعقوب لا على عهد ابراہیم، کہ تحریم اونٹ کے گوشت کا حرام ہونا وہ یعقوب علیہ السلام کی جانب سے تھا، نہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے پر تھا. ان کے گوشت کا حرام ہونا کیا تھا؟ کی جانب سے تھا، نہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. فاولئک هم الظالمون. اس واضح حجت کے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی اسی کو سمجھتا ہے صحیح جو اس کا پہلے سے اپنا ذہن بنا لیا تھا، تو وہی لوگ ظالم ہوں گے. المتجاوزون الحق الى الباطل، یعنی حق سے آگے بڑھ کر باطل کی طرف چلے جانے والے ہوں گے، تجاوز کرنے والے ہوں گے. تجاوز کس کو بولتے ہیں؟ آگے بڑھنا. تو یہاں پر ظلم آگے بڑھنے کے معنی میں لیا گیا ہے، یعنی کہ حق سے باطل کی طرف ہٹ جانا. قل صدق اللہ، اے نبی کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، فی ھذا اس بارے میں، کجمیع ما اخبر به، جیسا کہ ان تمام میں جس کے بارے میں وہ خبر دیتا ہے وہ صحیح فرماتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صحیح بات کہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں. فاتبعوا ملت ابراہیم، تو تم اتباع کرو ابراہیم کی ملت کی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو. کیا ہے وہ؟ التی انا علیہا، جو کہ اس پر میں ہوں، یعنی جس ملت پر میں قائم ہوں وہی ملت ابراہیم علیہ السلام کی، تم اسی کی اتباع کرو. حنیفا، وہ یکسو تھے، مائلا عن کل دین الی دین الاسلام، وہ ہر دین سے ہٹ کر دین اسلام کی طرف آ گئے تھے، تمام ادیان سے ہٹ کر دین اسلام کے آغوش میں آ گئے تھے، یعنی ہٹے ہوئے تھے ہر دین سے اسلام کی طرف. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو یہاں بتا دیا گیا نہ نصرانی نہ یہودی نہ ہی مشرکین میں سے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ونزل، آگے کی آیت نازل ہوئی، لما قالوا قبلتنا قبل قبلتکم، یہود نے یہ بھی کہا کہ ہمارا قبلہ آپ کے قبلے سے پہلے ہے. ہم اولڈسٹ دین والے ہیں، دھرم والے ہیں. یہاں کے سناتنی بھی بولتے ہیں ہم اولڈسٹ جو ہے دھرم والے ہیں، سب سے پرانا دھرم ہمارا ہے بولتا. تو ایسا بولنا جو ہے سراسر غلط ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دیکھیے. تو یہود نے کہا تھا کہ ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے پہلے ہے، تو اللہ نے جواب میں فرمایا ان اول بیت وضع متعبدا للناس، بے شک پہلا گھر جو رکھا گیا ہے. کیا مطلب پہلا گھر؟ جو عبادت کے لیے رکھا گیا، متعبدن جس میں عبادت کی جائے. معبد بولے تو عبادت کرنے کی جگہ، سمجھ میں آ گیا نا، بطور عبادت کی جس کو رکھا گیا ہے لوگوں کے لیے زمین میں. للذی ببکہ، وہ وہی ہے جو مکے میں ہے.
وہ وہی ہے جو مکے میں ہے. اب یہاں مکے کی جگہ بکا استعمال ہوا ہے. بالبائی لغت فی مکہ، یہ مکے میں ایک لغت ہے، مکے کے بارے میں لغت ہے، یعنی مکہ بولنے کے لیے لغت بھی موجود ہے. تو قرآن مجید چونکہ مختلف قراتوں سے نازل ہوا ہے نا بھی، تو اس میں دوسری لغت کو بھی بطور قرات کے یہاں پر لیا گیا ہے. بولو جی، سمجھ میں ہے نا، دوسری لغت کو بطور قرات کے یہاں لیا گیا. فی مکہ سمیت بذالک، تو اس کو بکہ کیوں بولتے ہیں، مکے کو بکہ کیوں بولتے ہیں، وجہ تسمیہ بیان کی جا رہی ہے. سمیت بذالک، اس کا نام رکھا گیا اس سے یعنی بکے سے، لأن تبک اعناق الجبابرہ، اس لیے کہ وہ جو ہے کوٹ دیتا ہے ظالموں کی گردنوں کو. سمجھ میں آ گیا، ظالموں کی گردنوں کو توڑ دیتا ہے. بکہ بک معنی کوٹنا توڑنا، سمجھ میں آ گیا نا، ظالموں کی گردنوں کو توڑ دیتا ہے. ای تدقوہا، یعنی اس کو کیا کر دیتا ہے، کوٹتا ہے. بکہ دقو معنی کوٹنا، بکہ اسی وجہ سے اس کو مکے کو بکہ کہا گیا ہے کہ بکہ کے بکہ بکو کے معنی ہوتے ہیں توڑ دینا، کوٹ دینا. یعنی ظالم لوگ مکے میں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظلم کو چورا چورا کر دیتا ہے. سمجھ میں آ گیا، جیسا کہ ابراہ کے ساتھ ہوا تھا، نہیں ہوا تھا. بناہ الملائکۃ، اب حضرت آدم علیہ السلام سے بہت پہلے ہی کعبۃ اللہ کو مقرر کیا گیا تھا، مکے کو عبادت گاہ کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، وہ بتایا جا رہا ہے. مکے کو بنا الملائکہ، کیسے کہ اس کو سب سے پہلے کنہوں نے بنایا، فرشتوں نے بنایا. قبل خلق آدم، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے. اب جیسا کہ یہودیوں نے کہا کہ ہمارا قبلہ پہلا ہے، تو اس سے پہلے ہی کعبۃ اللہ بنا دیا گیا ہے. ووضع بعدہ الاقصی، اس کے بعد الاقصی کو رکھا گیا، اس کے بعد یعنی مسجد اقصی کو اس کے بعد بنایا گیا. وبینہما 40 سنۃ، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال تھے، جیسا کہ صحیح کی حدیث میں. سمجھ، پہلے کعبۃ اللہ بنایا گیا، 40 سالوں کے بعد پھر بیت المقدس کو بنایا گیا. کب؟ اس کو بھی فرشتوں ہی نے بنایا. پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طوفان نوح کے بعد کعبۃ اللہ جو ہے کی عمارتیں ڈھہ گئی تھی، عمارت ڈھہ گئی تھی اور پورا جو ہے زمین کے اندر ڈھب گیا تھا کعبۃ اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بنیادوں کی طرف اشارہ فرمایا، انہوں نے اسی بنیادوں پر تعمیر کی. پھر ان کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کو اثر و تعمیر کیا، مسجد اقصی کو. نہیں سمجھ میں، یہ یاد رکھنا. وبینہما 40 سنۃ کما فی حدیث صحیح، جیسا کہ صحیح کی حدیث میں. وفي حديث، اور ایک حدیث میں، انه اول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماوات والارض زبدة بيضاء، اور ایک حدیث میں ہے کہ بے شک وہ پہلی چیز جو ظاہر ہوئی زمین کے سطح پر، چہرے پر بولے تو نہیں، پانی کی سطح پر، پانی کی سطح پر پورا پانی پانی تھا، زمین وہیں کچھ نہیں تھی، پورا پانی پانی تھا. پانی کی سطح پر جو سب سے پہلی چیز ظاہر ہوئی آسمانوں اور زمین کے پیدائش کے وقت میں، زبدۃ بیضاء، سفید جھاگ، سفید جھاگ. فدحیت الارض من تحتہ، پھر پھیلائی گئی زمین کو اس کے نیچے سے، زمین کو پھیلایا گیا اس کے نیچے. سفید جھاگ جو پیدا ہوئی وہ پہلا مقام تھا، یعنی مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کا مقام. پھر وہیں سے جو پوری زمین بنائی گئی. تو دونوں باتیں ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے پہلا گھر، فرشتوں نے اس کو بنایا، اور جب زمین بنی ہے تو وہیں سے بننا شروع ہوئی ہے. یہ احادیث کے اندر آتا ہے. خیر، مبارکن، اس حالت میں کہ وہ برکت والا ہے. للذی ببکہ ہے نا، یہ الذی کا حال ہے، مبارکن ای ذا برکت، ای ذا برکت یعنی برکت والا ہے. وہدی للعالمین، اور عالمین کے لیے ہدایت ہے، عالمین کے لیے ہدایت. عالمین کسے بولتے ہیں؟ سارے عالموں کے لیے. ٹھیک ہے، لأنہ قبلتہم، اس لیے کہ وہ ان کا قبلہ ہے. سارے عالموں کا قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہی ہے، تو اسی سے جو ہے لوگ ہدایت پاتے ہیں. فیہ آیات بینات، اور اس میں جو ہے نشانیاں ہیں کھلی ہوئی، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. منہا مقام ابراہیم، اسی میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. کیا مطلب مقام ابراہیم؟ سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے، جو بھی کعبۃ اللہ گئے ہیں عمرے کو، حج کو، وہ لوگ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، پھر وہاں تو پڑھنے کا موقع نہ رہتا تو پیچھے ہٹ کے پڑھ لیتے ہیں. الحجر الذی قام علیہ عند بناء البیت، یعنی وہ پتھر جس پر وہ کھڑے ہوئے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت. فاثر قدماہ فیہ، تو ان کے قدم نے اس میں نشان لگا دیا. اثر مانے کیا کرنا ہے؟ نشان لگانا. قدماہ، ان کے قدم، دو قدم بولنے کی ضرورت نہیں، اردو میں دو نہیں بولتے، جہاں دو رہتے وہاں قدم بولتے خالی. ان کے قدموں نے اس پر نشان ڈال دیا.
وبقي الى الان مع تطاول الزمان وتطاول الايدي عليه، اور وہ اب تک باقی ہیں زمانے کے لمبے ہونے کے باوجود اور اس پر قبضوں کے متداول ہونے کے باوجود. ایدی یدن سے ہاتھ، مختلف ہاتھوں میں پہنچنے کے باوجود، یعنی مختلف حکومتیں اور بادشاہوں کی تبدیلی کے باوجود بھی وہ قدم کا نشان ویسے ہی موجود ہے، آج بھی موجود ہے الحمدللہ. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ومن، تو ایک یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری کھلی ہوئی نشانیاں رکھی ہیں، تو نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے. ومنها، اور انہی نشانیوں میں سے تضعیف الحسنات فیہ، کہ اس میں نیکیوں کا کئی گنا بڑھ جانا. چنانچہ آپ ایک نیک کام یہاں کرے تو اس کا ثواب ایک ہی نیکی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے 10 کر دیتے ہیں اور اخلاص کی بدولت اور بھی بڑھا دیتے ہیں. لیکن وہی عمل اگر کعبۃ اللہ میں کریں تو 1,00,000 آگے 70 میں ہر نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے جناب. سمجھ گئے؟ وَأَنَّ الطَّيْرَ لَا يَعْلُوهُ، اور ایک یہ بھی ہے مقام جو ہے کیا کہتے ہیں کھلی ہوئی نشانیوں میں کہ پرندہ اس کے اوپر سے نہیں گزرتا، پرندہ اس کے اوپر سے نہیں گزرتا. اب بعض روایت میں ایسا آتا ہے، اب صحیح حدیث میں ہے یا نہیں وہ آپ لوگ تحقیق کر لیں. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو آدمی اس میں داخل ہو جائے تو امن والا ہو جاتا ہے. یہ بھی نشانی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ کھلی ہوئی نشانی یہ بھی ہے کہ جو وہاں پر داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے. اس کا 2 مفہوم ہے. ایک تو ہے کہ اس کو امن یقیناً مل جانا چاہیے، وہاں جانے کے بعد کسی کو ستانا نہیں، وہاں جانے کے بعد کسی کو، ایک بات تو یہ حکم کے طور پہ. اور دوسرا یہ بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیا ہے کہ جو کوئی وہاں پر چلا جائے اس کے اندر جو ہے امن، شانتی، محبت وغیرہ فطری طور پر پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ عرب میں اس زمانے میں اتنے جھگڑے تھے، سب کچھ تھا، لیکن حدود حرم میں اگر کوئی داخل ہو جاتا تو وہ لوگ اپنے جھگڑے، اپنی نفرتیں وغیرہ کو جو بالا طاق رکھ دیتے تھے. بولتے کیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے. ومن دخلہ کان آمنا لا یتعرض له، اور جو آدمی اس میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ امن والا ہو جائے گا، اس کو نہیں چھیڑا جائے گا قتل کے ذریعے یا ظلم کے ذریعے یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے. جھگڑے وغیرہ پورے باہر، وہاں جا کے کچھ بھی نہیں کرنا. اس وجہ سے کسی سے دھکا بھی لگ گیا حج کے موقع پر، کچھ بھی ہوا تو لڑتے نہیں بیٹھنا ہے، نظر انداز کر دینا ہے. سمجھ گئے نا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج. حج البیت، حج البیت دونوں بھی استعمال ہوئے، 2 قراتیں ہیں. ٹھیک ہے نا سب؟ بکسر الحاء وفتحها، ہا کے کسرے اور فتحے کے ساتھ. لغتان فی مصدر حجہ، حجہ کے مصدر میں 2 لغتیں ہیں. بمعنی قصد، قصدہ کے معنی میں، کیا معنی میں یہ حجہ کے معنی مطلب کیا ہے؟ حج کرنا، ارادہ کرنا، سفر کا ارادہ کرنا ہے وہ مقصد. وَيَبْدُلُ مِنَ النَّاسِ، اور ناس کا بدل ہے آگے، من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، یعنی تمام لوگوں پر نہیں. اسی کا بدل یہ ہے کہ ان لوگوں پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں. من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتے ہوں اس تک راستے کی. سبیل بولے تو طریق. اب راستے کی استطاعت کے اندر کیا کیا ہے بھائی؟ زاد اور راحلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توشہ اور سواری. توشہ بولے تو سفر خرچ، اور سواری بولے تو پیسہ. سمجھ میں آ گیا نا؟ اس زمانے میں سواری کون سی تھی؟ اونٹ کی تھی. تو اونٹ اگر کسی کے پاس موجود ہے یا کرائے سے اونٹ لے سکتا ہے تو اتنا خرچہ رہنا، اور جا کر واپس آنے تک کے اس کے پاس اخراجات رہنا، تو اس آدمی پر حج فرض ہے. اور اگر یہاں اس کے ماتحت کچھ افراد ہیں، یہ ان کے خرچ کا ذمہ بھی نہیں لیتا. مثال شاہد صاحب ہیں، ان کی شادی ہوئی، بچے وغیرہ ہیں، بیوی ہے، تو خرچ کون نبھانا پڑے گا؟ صاحب ہی نبھانا پڑے گا. تو واپس آنے تک کے بھی ان کے پورے اخراجات دے دے کے چلے جانا. جماعت میں ایسا اٹھ کے نہیں چلے جانا کہ اللہ مالک ہے، سب انہیں دیکھ لیتا میں چلے جا رہا ہوں. اللہ مالک ہے، گھر میں بیوی حاملہ ہے، 2-4 دن میں زدگی ہونے والی ہے، رحمت اللہ میں جماعت میں چل دی. جائز ہے یہ؟ نہیں. نفیر عام کے موقع پر تو اجازت ہے. نفیر عام کا مطلب یہ کہ امیر المومنین نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے کہ اب کافر جو ہے حملہ کر چکے ہیں، سب کو نکلنا پڑے گا، تو اس وقت ایسا چھوڑ چھاڑ کے نکل سکتے ہیں. اب ویسا نفیر عام کا قصہ تو نہیں ہے نا. نہیں سب اللہ مالک دیکھ چلو چلو چلو. زبردستی شاہد صاحب کیا کرے، رحمت اللہ کھینچ کے لے کے جماعت میں چل دی. وہاں موجود ہے بیچاری کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہاسپٹل گئے تو خرچہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. جائز ہے کیا ایسا؟ سمجھ گیا نا؟ آپ بولیں گے جماعت کے خلاف مخالفت کر رہے. بہرحال اللہ نے کیا فرمایا بھائی؟ طریقاً، جو آدمی وہاں تک راستے کی استطاعت رکھتا ہو. فسرہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی. قرآن مجید کی تفسیر کا سب سے پہلا ماخذ تو خود قرآن مجید ہے. ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے نکل جاتی ہے، اور دوسرا ماخذ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں،
احادیث مبارکہ. تو اسی وجہ سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہے راستے کی زاد اور راحلہ سے. کس کی تفسیر کی ہے؟ استطاعت کی تفسیر کی ہے, توشہ اور سواری. رواہ الحاکم, حاکم نے روایت کیا ہے. وغیرہ, اور دوسرے محدثین نے بھی روایت کیا. ومن کفر باللہ, اور جو آدمی اس کے ساتھ کفر کرے, جو آدمی اللہ کے ساتھ کفر کرے, کیا مطلب اللہ کا کفر کرے, او بما فرضہ من الحج, یا اس چیز کا کفر کرے جو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے, حج کا. حج کا بھی اگر کوئی کفر کرتا ہے, انکار کرتا ہے, فإن اللہ غنی عن العالمین, تو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام عالموں سے بے نیاز ہے. تمام عالموں سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ انس, جن, ملائکہ اور ان کی عبادت. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ انسان کی, نہ فرشتوں کی, نہ جنوں کی عبادت کی ضرورت ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء. آگے فرمایا قل یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لما تکفرون بآیات اللہ, تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا, یعنی قرآن مجید کا. واللہ شہید علی ما تعملون, اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے ان چیزوں پر جو تم کر رہے ہو. سمجھ میں آ گیا؟ فیجازیکم فیہ, تو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا دے گا. یہود جو ہے حج نہیں کرتے تھے, بتاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم جو آدمی جس پر حج فرض ہوا ہے پھر بھی حج نہ کرے تو کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کو کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. کیوں فرمایا گیا بھائی؟ اس لیے کہ یہود حج نہیں کرتے تھے. ان لوگوں کے ذہن میں صرف پیسہ رہتا, مال. حج کو جا کے آ گیا تو اتنا پیسہ خرچ ہوتا, اتنا پیسہ خرچ ہو جاتا. اس کے بجائے ہم اس سے کیا کریں گے, مارواڑی ذہن رہتا نا, اس سے کاروبار کریں گے اور پیسہ آتا بولتے. سمجھ گئے؟ ہاں, اب کہاں کرتے یہودیوں کو تو موقع نہیں ہے نا حج کرنے کا. اسلام میں آئے تو حج کر سکتے. سمجھ میں اس زمانے کی بات, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور میں. بہرحال اللہ نے کیا فرمایا, قل یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لم تصدون تصرفون, تم کیوں روکتے ہو, کیوں لوگوں کو پھیر دیتے ہو اللہ کے راستے سے. تصرفون تصریف سے, تم کیوں پھیرتے ہو اللہ کے راستے سے, یعنی اس کی دین سے. من آمن, جو ایمان لاتا ہے, جو ایمان لاتا ہے, یعنی جو اللہ پر ایمان لایا اس کو تم جو ہے کیوں دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہو. کیسے؟ بتکذیبکم النبی وکتم نعتہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے جھٹلانے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو چھپانے سے. کتم میں چھپانا, علم کی چھپانے کا نام کتمان علم ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں, یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کی کتابوں میں اس کو چھپاتے ہیں. اس کے چھپانے سے لوگ اللہ کے راستے سے رک رہے ہیں. اگر وہ لوگ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے ہوتے تو لوگوں کی سمجھ میں آتا کہ بھائی اہل علم صحیح بتا رہے ہیں, لہٰذا وہ سیدھے راستے کی طرف آ جاتے تھے. تو اپن کسی کو راستہ روکنا وہ بھی شمار ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نہ بتائیں. نہ بتانا بھی کیا ہے, بولو جی. تو تبغونہا, تم اس میں تلاش کرتے ہو, تم اس میں تلاش کرتے ہو. کس میں؟ اس راستے میں. ای تطلبون السبیل عوجا, تم اس میں ڈھونڈتے ہو, اس راستے میں ڈھونڈتے ہو ٹیڑھا پن. عوجا میں دو ٹیڑھا پن. مصدر بمعنی معوجہ, یہ مصدر ہے معوجہ کے معنی میں, یعنی ٹیڑھا بنا کر رکھتے ہو اس کو, حالانکہ ہے وہ سیدھا, تم ٹیڑھا بنا کر لوگوں کو پیش کرتے ہو. ای مائلۃ عن الحق, یعنی حق سے ہٹا ہوا. وانتم شہداء, اور تم اس کو جانتے ہو اچھی طریقے سے, گواہ ہو, تم اس پر گواہ ہو کہ تم جو کر رہے ہو حرکت سراسر غلط ہے. عالمون بان الدین المرضی هو القیم دین الاسلام, یعنی تم اس بات کو جانتے ہو کہ دین پسندیدہ, الدین المرضیہ بولے تو کیا مطلب, اللہ کو مقبول دین, اللہ کے پاس مقبول جو دین ہے وہ وہی قیم ہے, دین اسلام ہے, وہی سیدھا دین ہے جو دین اسلام ہے. کما فی کتابکم, جیسا کہ تمہاری کتاب میں موجود ہے. کون سی کتاب تھی؟ تورات. واللہ بغافل عما تعملون من الکفر, اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں اس سے جو تم کرتے ہو, جو تم کرتے, کیا کر رہے ہو, من الکفر والتکذیب, یعنی تم جو انکار کرتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو, اس کو اللہ خوب جانتا ہے. وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ, جانتا ہے لیکن فوراً سزا کیوں نہیں دیتا ہے, جانتا ہے مگر کیوں نہیں دیتا ہے, اس لیے کہ اِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ وَقْتِكُمْ, وہ تو تم کو مہلت دیتا ہے تمہارے وقت تک, اس وقت تم کو جزا دے گا. وہ تمہارا وقت جو ہے دنیا میں بھی آ سکتا ہے, چنانچہ آ گیا خیبر کے ٹائم پہ, اور اسی طرح پر جو ہے دنیا میں اگر کوئی بچ بھی گیا تو آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور سزا دے گا. فَيُجَازِيكُمْ, وہ تم کو بدلہ دے گا. اس کے بعد آگے ہے دیکھیے, وَنَزَلَ لَمَّا مَرَّ بَعْضُ الْيَهُودِ عَلَى الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ, ہاں یہود جو ہے مسلمانوں کو لڑانے کی شروع سے کوشش کرتے رہے, مسلمانوں کو لڑانے کی اور قیامت تک کرتے رہیں گے.
آج بھی اگر وہ لوگ سوڈان کے دو بھائیوں کو لڑا رہے ہیں تو وہ یہودیوں کی وجہ سے تھے. سوڈان کتنا ہے چھوٹا سا ملک ہے, پہلے سے اس کو توڑ دیا گیا, جنوبی سوڈان الگ بنا کر عیسائیوں کو دے دیا گیا. اس کے بعد جو سوڈان بچا ہے وہاں پر بھی جنگ ہو رہی مسلمانوں میں آپس میں. فوج ایک طرف ہو گئی, پولیس ایک طرف ہو گئی, فوج پولیس آپس میں لڑ رہے ہیں. اب تک جو ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے پچھلے تقریباً 1 مہینے 1.5 مہینے سے. کتنے افسوس کی بات ہے. ذرا مسلمانوں کو ادھر اس وقت ہوش و حواس نہیں آ رہا, ذرا بھی ان کو جو ہے احساس نہیں ہو رہا کہ ہم پہلے ہی اتنے تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. چھوٹا سا ملک بچا ہوا ہے, وہ چھوٹا بھی اس طرح آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہر گلی میں الگ حکومت قائم ہو جاتی. بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے. سعودی عرب والے بلائے کہ ان سے مصالحت کرانے کی کوشش کرے, کیا کرے, لیکن ہو رہا نہیں. مگر حقیقی تہ تک اگر ہم جا کے پہنچے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہودیوں کی جو ہے لگائی ہوئی آگ رہتی ہے, ڈالی ہوئی چنگاری رہتی جو بھڑک کر جو ہے آگ بنتی, اور اس آگ میں جو ہے دونوں طرف کے مسلمان جل کر مرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک میں بھی ایسے ہوا تھا کہ اوس اور خزرج دونوں صحابہ تھے, عرب کے قبائل تھے نا, ایک اوس کا قبیلہ تھا, ایک خزرج کا قبیلہ تھا. دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور جو ہے اچھے راستے پر جمے ہوئے تھے. یہودیوں کو بالکل پسند نہیں آ رہا تھا. مسلمانوں کو شیر و شکر دے کر, شیر و شکر بولے تو میٹھا, دودھ اور شکر, شیر میں تو دودھ, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اس طرح مسلمانوں کو دیکھ کر جو ہے ان لوگوں کے دل میں بہت غضب پیدا ہوا, غصہ پیدا ہوا. تو اوس و خزرج کی جو پرانی جو ہے روایتیں تھیں, وہ روایتوں کو یاد دلا کر دونوں کو بھڑکانے کی انہوں نے کوشش کی. اوس اور خزرج کی پرانی روایت کیا تھی؟ قبائلی نظام تھا. وہ لوگ آپس میں برس تک نہیں, صدیوں تک لڑ رہے تھے. اور اس لڑائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا اللہ کے حکم سے. تو اس سے کیا ہوا, وہ چیز یہودیوں کو بالکل پسند نہیں. وہ دونوں لڑ رہے تھے تو یہودی جو ہے مزے میں تھے, خوش تھے. چودراہٹ ان کی بنی ہوئی تھی یثرب میں, یعنی مدینہ منورہ میں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ماتحتی میں یہ لوگ اس طرح مزے میں خوش ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرمانے تھے. وہ صحابہ بیٹھے ہوئے بات چیت چل رہی تھی, کچھ ہنسی خوشی دلگی کی باتیں ہو رہی تھی. انہوں نے آ کر جو ہے پرانی روایت کی یاد دلا کے دونوں کیا کر دیا, بھڑکا دیا. ارے تمہارے وہ زمانے میں آج سے 40 سال پہلے ایسا ہوا تھا. پھر ان کو یہ بول کے بھڑکا دیا. تو اس طرح بھڑکنے سے جو ہے کیا ہوا, دونوں میں پھر سے جنگ شروع نہیں ہوئی, آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی, یہاں تک کہ جو ہے قریب تھا کہ جنگ ہو جائے, اس وقت یہ آیت نازل. دیکھیے, اور جب گزرے بعض یہود اوس اور خزرج پر, فغاظہ تألفهم, تألف معنی محبت, تو ان کی محبت نے ان کو غصہ دلا دیا. غاظہ یغیظ بولے تو غصہ دلا دینا, ان کی محبت نے انہیں غصے میں مبتلا کر دیا. فذکرهم بما كان بینهم فی الجاہلیۃ من الفتن, تو ذکر کر دیا ان کو ان باتوں, ان سے ذکر کر دی ان باتوں کی جو ان کے درمیان جاہلیت میں تھی. من الفتن یعنی فتنوں میں سے, پرانے زمانے میں جو آپسی ان کے فتنے عداوتیں ہوئی تھی, ان عداوتوں کو جو ہے انہوں نے دوبارہ ذکر کر دیا. فتشاجروا, تو وہ لوگ جو ہے آپس میں بحث کرنے لگے. مشاجرات اسی سے یعنی کہ اختلاف پیدا ہونا, سمجھ میں آ گیا نا. وہ لوگ آپس میں بحث کرنے لگے. وقادو یقتتلون, اور قریب تھا کہ وہ لوگ لڑ پڑیں, قتال کریں. تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اگر تم اطاعت کرو گے اوت الکتاب میں سے کسی ایک جماعت کی, ایک فریق کی, اہل کتاب میں سے ایک فریق کی تم اطاعت کرو گے, یردوکم بعد ایمانکم کافرین, وہ تم کو جو ہے تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی کافر بنا کر لوٹا دیں گے. سمجھ میں آ گیا, تم کو وہ لوٹا دیں گے کافر بنا کر, یعنی تم کو مرتد بنا کر ہی چھوڑیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ, اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو, یعنی ان کی بات تم کیسے مان سکتے ہو, یہ معاملے میں ہو یا کسی اور معاملے میں ہو. استفہام تعجیب و توبیخ, تعجب کا اور ڈانٹنے کا سوال ہے یہ, یعنی تم کر سکتے ہو کیا ایسا؟ ہرگز نہیں کرنا چاہیے, ہرگز نہیں کرنا چاہیے. وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ, اس حال میں کہ تم پر تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیاتیں. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ, اور تم میں اس کا رسول موجود ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, مگر رسول کی اب تعلیمات ہیں, رسول کی احادیث ہیں, رسول کے اقوال موجود ہیں, یہ مطلب. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, اور جو آدمی مضبوط پکڑ لیتا ہے اللہ کو, اعتصم تھام لینا, آپ لوگ مشکات میں پڑھیں گے کتاب الاعتصام بالسنہ, سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان آتا ہے وہاں. جو آدمی مضبوط پکڑتا ہے اللہ کو, فقد ہدی الی صراط مستقیم, تو یقیناً وہ سیدھے راستے کی ہدایت پالے گا, اسے ہدایت مل جائے گی سیدھے راستے. ہدیہ مجھول ہے نا بھائی,
وہ ہدایت دیا جائے گا، وہ ہدایت دیا جائے گا سیدھے راستے کی طرف۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔